حکومت کا پرائرٹیو ہے، اور وہ جب بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے کسی بہتری کے لیے، ہر کسی اپنی سوچ سے ظاہر سی بات ہے بہتری کی کوشش کرتے ہیں، تو کسی بہتری کے لیے اگر وہ یہ چاہے اور کوشش کرے کہ کوئی نیا قانون آئے یا قانون آئین میں کوئی چینج آئے، اپنی رائے کا احترام رکھتے ہوئے پاکستان کی عوام کو بہتر سے بہتر قانون دے۔ ادھر نیتوں میں مسئلہ ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی نیت میں یہ ہے کہ وہ نہ قوم کی فکر کرتے ہیں نہ ریاست کی فکر کرتے ہیں، بلکہ ان کا انت تک مقصد ایک ہی ہے کہ ایک چور کو کیسے رہا کیا جائے۔ اپنی بات کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا، ہمارے ایک ایکس سینیٹر جو پاکستان پیپلز پارٹی سے MNA تھے، سینیٹر لال محمد خان صاحب، وہ وفات پائے ہیں۔ آج 4 بجے ان کا جنازہ ہے، 4:30 بجے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کر لیں۔ کریں فاتحہ ہو جاتا ہے ہر وقت۔ لال خان دعا بکو جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبین، اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تجاوز عنہ، اللہم باعد بینہ وبین خطایاہ کما باعدتہ بین المشرق والمغرب، اللہم نقہ من الذنوب ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفى علی الایمان، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب جہنم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تھینک یو چیئرمین صاحب، اس تاریخی موقع پہ ہمیں اپنی رائے دینے کا موقع دیا۔ چیئرمین صاحب، مختلف باتیں ہوئیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا ادارہ ہے، یہ بنے ہی اس لیے کہ یہاں پہ لوگ آ کے آئین پہ بات کرے، قانون پہ بات کرے، اور آئین اور قانون میں جو بہتری آ سکتی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، وہ اس کردار کو نہ دیکھے کہ وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے، بلکہ اپنے جمہوریت کو اپنے نظر کے اندر رکھتے ہوئے عوام کے لیے بات کی جائے تو بہت بہتر ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک قانون جلدی لا رہے ہیں یا دیر سے لا رہے ہیں، یہ حکومت کا پرائرٹیو ہے، اور وہ جب بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے کسی بہتری کے لیے، ہر کسی اپنی سوچ سے ظاہر سی بات ہے بہتری کی کوشش کرتے ہیں، تو کسی بہتری کے لیے اگر وہ یہ چاہے اور کوشش کرے کہ کوئی نیا قانون آئے یا قانون آئین میں کوئی چینج آئے، اور اپنی رائے کا احترام رکھتے ہوئے پاکستان کی عوام کو بہتر سے بہتر قانون دے۔ ادھر سر نیتوں میں مسئلہ ہوا ہے، ادھر نیتوں میں مسئلہ ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی نیت میں یہ ہے کہ وہ نہ قوم کی فکر کرتے ہیں نہ ریاست کی فکر کرتے ہیں، بلکہ ان کا انت تک مقصد ایک ہی ہے کہ ایک چور کو کیسے رہا کیا جائے۔ ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ہم اس کمیٹی میں حصہ تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، میری بہن شیری بھی اس کمیٹی میں تھی،
اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے مل کے تمام تر لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا ایک جو اس پہ سب نے اتفاق کیا وہ نکات نکال کے ہم اسمبلی میں جب پیش کیا تو وہ نکات وہ تھے جس کا اس کمیٹی میں پی ٹی آئی نے حمایت کی، لیکن کمیٹی میں حمایت کرنے کے باوجود جب فلور آف دا ہاؤس پہ آیا تو پھر یا مخالفت کی یا اس وقت علی ظفر بھائی تو موجود تھے جو پارلیمنٹری اپوزیشن لیڈر تھے اس دن، تو وہ بھی ایبسنٹ تھے اس دن۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ وعدہ بھی ہے آپ سب سے، اپنی قوم سے، ادھر جو باتیں ہوئی، خدا نخواستہ ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے جمہوریت کمزور ہوگی، ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے صوبوں کا اختیار کمزور ہوگا، اور ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے عوام کی بے توقیری ہوگی۔ اب اگر ہم نے ایسی ہر چیز کی مخالفت کرنی ہے تو وہ تو ہر کسی کا اپنا چوائس ہے۔ ہاں یہ بھی قطعاً نہیں ہے کہ ایک آئینی ترمیم کو متفقہ طور پہ کامیاب ہونا چاہیے، اس کے لیے آئین میں لکھا ہی یہی ہے کہ جہاں میجورٹی آ گئی وہاں آئین پاس ہو گیا۔ میں جس طرح آپ سب نے درخواست کی، being an opposition member, sitting on the opposition benches، ایک اپوزیشن ممبر ہونے کے ناطے بھی میں پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں، آپ اس کمیٹی میں بیٹھیں، اور اس کمیٹی میں آپ الحمدللہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اس کمیٹی میں بیٹھ کے آپ اپنی رائے دیں، آپ کے رائے کا احترام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حکومت کو، ان سب کو ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک متفقہ لائے عمل پہ لے کر آئیں گے۔ لیکن آئی ریکویسٹ یو کہ اس کا حصہ بنے۔ 1 دن 2 دن 3 دن قانون پاس کرنے کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ ہاں بحث ہو رہی ہے، آپ کا شکریہ، آج بھی اور کل بھی آپ نے سنڈے کو بھی اجلاس بلا رہے ہیں، اور سنا ہے کہ اس بحث کو جاری رکھیں گے۔ میری یہ ریکویسٹ ہوگی حکومت سے کہ یہ جو 2-3 گزارشات ہیں ہم اس کو کھلم کھلا سپورٹ کرتے ہیں۔ بلدیاتی نظام، میرے خیال میں حکومت نام ہی بلدیات کا ہے، بلکہ اس کو صرف پروٹیکشن نہ دے، ایک قدم آگے بڑھے، اس پورے ملک کو ایک بہترین بلدیاتی نظام دے جس کو ایمپاور کریں۔ ان لوگوں کو آپ وہ جگہ دیں جہاں پہ ان کو ایکسپوجر ملے، اور اس ایکسپوجر کے تلے وہ اپنی خدمات دیں۔ بلوچستان ایک میرے خیال میں اس کے لیے کوئی نیا فارمولہ طے کرے۔ صرف پاپولیشن کے فارمولے سے بلوچستان کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ امپاسبل ہے۔ ایک قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے 3-3 4-4 ڈسٹرکٹس آ رہی ہیں، وہ ناممکن سیاست ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ حکومت اس کے لیے کوئی فارمولہ لائے جو پاپولیشن کے ساتھ ساتھ علاقے کو دیکھ کے یا اس طرح کچھ دیکھ کے۔ اور آخری گزارش میری کہ سر اٹس ہائی ٹائم، نیک نیتوں کی بات ہے، ہم اگر پختونخوا نام مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ نام دے دیں۔ خیبر ایک ضلع کا نام ہے ہمارے، یہ ایسے ہے کہ ہم پنجاب کو سائیوال پنجاب بولنا شروع کر دیں، یا ایسے ہے کہ ہم سندھ کو سکر سندھ بولنا شروع کر دیں، یا ایسے ہے کہ ہم بلوچستان کو بولان بلوچستان بولنا شروع کر دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک پاس ہے، اس کو میرے خیال میں نیک نیتوں سے کام لینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو میرے کلیگز ہیں ہر نظریے کے، وہ ہمیں ان باتوں میں سپورٹ کریں گے۔ انشاءاللہ جو آرٹیکلز ہمارے سامنے آئی ہیں مزید بحث بھی ہوگی، جتنی بحث ہوئی ہے میں گورنمنٹ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری رائے کا احترام جہاں بھی کیا جائے گا ہم انشاءاللہ چٹان کی طرح ادھر کھڑے رہیں گے۔
تھینک یو جی.